السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ ان سپاہیوں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اسحاق کی بیوی اور بچے کو یہاں لانے نہیں دیں گے، انہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ برگزیدہ انسان ہے۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیوی اور بیٹی سے ملاقات کرایا جائے۔ یہ باتیں سن کر ایک آدمی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وادیوں سے گزرتے ہوئے اسحاق کے گاؤں جا پہنچے اور اسحاق کے باپ سے ملاقات کیے اور اس سے کہا کہ اسحاق بہت بہادر انسان ہے، وہ بہت بہادری سے لڑا، لیکن ریگستان میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاسا رہ گیا اور ہمارے قید میں آ گیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ ہم اس کا علاج بہت کر رہے ہیں لیکن اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے ملے۔ تو اسحاق کے باپ نے کہا، اگر تم اتنا ہی بہادروں کی قدر کرتے ہو تو پھر اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے یہاں پر حکیم طبیب ہیں جو اس کے اچھی طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس کمانڈر نے کہا، سوڈان کے جو فرما رواں ہے تو بیماری کی حالت میں کسی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ اگر اس حالت میں انہوں نے رخصت کسی کو کیا تو یہ رواج کے خلاف ہوگا اور ان کی بے عزتی ہوگی۔ جب زخم اس کا ٹھیک ہو جائے گا اسے باعزت طریقے سے رخصت کریں گے۔ اسحاق کے باپ نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس رہے اور اس کی تیمارداری کرے؟ سالار نے کہا، اسی لیے تو میں یہاں پر آیا ہوں دونوں کو لینے کے لیے۔ انہیں بہت ہی عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے، بھلے ہمارے مذہب الگ ہوں لیکن ہم ہیں تو سوڈانی ہی، ہماری زمین تو ایک ہے، ہماری بولی تو ایک ہے۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت ہی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی بہادر جنگجو ہیں۔ انہوں نے یہودی اور مسیحیوں کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا۔ تو بوڑھے باپ نے اسحاق کے کہا، پھر تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ تم مسیحیوں یہودیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ سالار نے کہا، محترم بزرگ، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہو، یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہے۔ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا کوئی مرد ساتھ نہیں جا سکتا؟ میں بھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کمانڈر نے کہا، سفر لمبا ہے، آپ اتنی لمبی گھڑ سواری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے جو حکم ملا ہے وہ بیٹی اور بہو کو لانے کا ہے۔ قید خانے کا سپاہی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ بہت جلدی میں اس نے کپڑے بدلے، سر کو اس طرح ڈھپا کہ چہرہ بھی چھپ گیا۔ اس گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ اسے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، یہ سپاہی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے دونوں تیار کیے۔ اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئی۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں سوار کے دلوں میں اسحاق کے تعلق جو جذبات تھے ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھایا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھانس دیا تھا۔ اسحاق اس کوٹری میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے بجائے اسے سکون دے رہی تھی اور اس کے احساسات جاگ رہے تھے۔
وہ ایک شہید کی لاش تھی۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرہ بھر احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں روح بن گیا تھا۔ شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔ میں اسحاق سے کہوں گا، جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ سالار کے ساتھی نے کہا، صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے۔ سالار نے کہا، آدمی ہوشیار ہے، ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے۔ قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا ریتیلے ٹیلوں کے علاقے سے گزرتا، اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاندنی تھی۔ ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی ہے۔ سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دی۔ بولنے والا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کے اوٹ میں رک گیا۔ باتیں بلند ہوتی گئی اور گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹیں بھی سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور ان کے پیچھے گیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چونکا دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اسے گھوڑے سے لٹکا دیا۔ وہ گر گیا۔ دونوں مستورات سن ہو گئی۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے راستے میں کر لیا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ وہ دونوں حیران و پریشان تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے۔ اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کو اس کے سامنے اوریانی کی حالت میں کھڑا کر کے اور تم دونوں کو بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا ہے، تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے آیا تھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے پوچھا، تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، میں قید خانے کا سپاہی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ سپاہی نے کہا، تمہارا خاوند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اسے پوچھا کہ اس کے خاوند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے۔ سپاہی نے اصل بات نہ بتائی اور کہا، اب تو میں اسے اپنا پیغمبر مانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ وہ قید خانے میں قید ہیں، مسلمان ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور بیوی کو بے عزت کرنے کا انتظام کیا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا، جو میری کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ایسا کام کیا، میرے اندر ایسی قوت نہیں تھی، لیکن وہ قوت تمہارے شوہر کی وجہ سے مجھ میں آئی، کیونکہ میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ صبح کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔
اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام سارے واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دی، لوگ جمع ہو گئے۔